جی، ساتواں وصف، ہر رفیق تنظیم ایک جانب تنظیم کے جملہ لٹریچر کے مطالعے اور مرکزی قائدین کی اہم تقاریر خصوصاً امیر تنظیم کے خطبات جمعہ کے سننے کا اہتمام کرے۔ اس کے لیے تنظیم کے جرائد میثاق اور ندائے خلافت کا مطالعہ مفید رہے گا، اور دوسری جانب اپنے آپ کو ہم بھی تسلیم کی خو ڈالیں گے کہ مصداق تنظیم کے نظم کی پابندی کا خوگر بنائے، چنانچہ اجتماعات میں پابندی کے ساتھ شرکت کرتا رہے تاکہ بالا تر نظم کی جانب سے موصولہ ہدایات کا علم بر وقت ہوتا رہے۔ تو یہ اصل میں ساتواں مطالبہ ہے یا ساتواں وصف ہے جو ہم سے مطلوب ہے، نظم کی پابندی۔ میں اعجاز عزیز صاحب سے درخواست کروں گا کہ قرآن حکیم کے حوالے سے جماعتی نظم کی کیا اہمیت ہے وہ ہمارے سامنے رکھیں۔ جزاک اللہ۔ ہمارا دین اصل میں ہے ہی ایک نظم و ضبط، اور ہر معاملے میں چاہے وہ نماز باجماعت ہو، اس سے لے کر انفرادی اور اجتماعی سارے معاملات ایک نظم اور ڈسپلن کے تحت اس کی ادائیگی اس کا تقاضا کرتا ہے۔ اور قرآن مجید میں یہ مضمون بار بار آیا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 59 میں اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اطاعت اختیار کرو اللہ کی، اطاعت اختیار کرو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور تم میں سے جو صاحب امر ہو۔ اب اس اعتبار سے ایک اجتماعیت میں صاحب امر وہ امیر جماعت ہے، اس کا حکم کی اطاعت اللہ اور رسول کے ہو احکام کی اطاعت تو غیر مشروط ہے، اولو الامر کی اطاعت ہوگی اللہ اور رسول کی اطاعت کے دائرے کے اندر اندر۔ تو اس کا اہتمام کرنا، اور یہی بات سورہ انفال کی آیت نمبر 46 میں فرمائی کہ واطیعوا اللہ ورسولہ، اطاعت اختیار کرو اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، ولا تنازعوا، اور اس معاملے میں کسی کھینچتان کا شکار نہ ہونا، فتفشلوا، اور نہ ہی جو ہے وہ اپنا تو اس صورت میں وتذهب ريحكم، تمہارے جو ہے ہوا اکھڑ جائے گی، واصبروا، ثابت قدم رہو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو ساتھ ہے۔ جماعتی زندگی، اور اس میں جب کسی کام کے لیے بلایا جائے اس کی اہمیت سورہ نور میں آیت نمبر 51 میں فرمائی۔ وہاں اگرچہ یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امیر جماعت جبکہ اس کے احکام اللہ اور رسول کے دائرے کے اندر ہوں تو ان کو بھی جو ہے اسی طریقے سے اسی اہمیت دی جانی چاہیے۔ فرمایا انما کان قول المؤمنین، بے شک اہل ایمان کا کہنا تو یہی ہوتا ہے، اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، جب ان کو پکارا جائے بلایا جائے اللہ کی طرف اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، لیحکما بینہم، تاکہ وہ ان کے درمیان حکم جاری کریں، ان یقولوا، کہ وہ کہتے ہیں سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور اطاعت اختیار کی۔ یہی سمع و اطاعت جس کی بار بار ہمارے لٹریچر میں تلقین آتی ہے، تو جو یہ کہنے والے اور کرنے والے ہیں، فرمایا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہی ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ اب سمینا کا جو تقاضا ہے اس کے تحت ہی یہ بتایا گیا ہے کہ جناب یہ لٹریچر جو ہمارے جو جرائد ہیں جن میں ہمیں تازہ ترین جو ہیں جو بھی اپنے اس حوالے سے اطلاعات، واقعات اور احکامات آتے رہتے ہیں، اور جو امیر تنظیم اسلامی یا اکابرین کے جو آڈیو کیسٹس یا دوسری جو ان کے خطابات ہیں ان کو سننے کا اہتمام، سنیں گے تو اس کے بعد اطاعت کی نوبت آئے گی۔ تو یہ دونوں پہلو جو ہے ان کو پیش نظر رکھنا، اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے سورہ تغابن کی آیت نمبر 16 میں اور زیادہ جو ہے یعنی اہتمام کے ساتھ اور تقویٰ کے لازمی تقاضوں کے طور پر فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ کا تقویٰ اختیار کرو جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے۔ اور اس تقویٰ کے آگے جو ہے جو پریکٹیکل مینیفیسٹیشنز ہیں وہ کیا ہیں؟ واسمعوا واطیعوا، سنو اور اطاعت اختیار کرو۔ تو یہ لسن اینڈ اوبے، یہ آرمی ڈسپلن، یہ اصل میں قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے اور اس اجتماعیت کے حوالے سے بتاتا ہے۔ وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ، اور لگاؤ کھپاؤ اپنی جان کے بھلے کے لیے۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو کوئی جی کی تنگی سے بچا لیا گیا تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ سورہ آل عمران میں یہ مضمون بہت زیادہ موقت طور پر جو آیا ہے کہ نہ صرف یہ سموتات کسی ایک وقت کی نہیں بلکہ ریگولر بیسس پہ زندگی کے آخری سانس تک چلنی چاہیے کہ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو خود ثابت قدمی کا مظاہرہ کرو، وصابروا،
اور صبر کے مقابلے میں جو ہے تمہیں شکست دو، جو کافرین جو صبر کر رہے ہیں، جو اللہ کے دین کے باغی صبر کر رہے ہیں. وَرَابِطُوا، اور مربوط رہو، جڑے رہو. یہ الگ الگ ہونا، یہ جماعتی زندگی سے، اس سے بچو. وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم فلاح پا سکو.